آرٹیکل لکھا ہے آپ نے اور جرنلسٹ صاحب تم کیا او یار کی یہ سندا ہی کوئی نہیں پیا بھج جا یار اتوں ٹائم نہ میرا ضائع کر بھائی بھاگ جا جرنلسٹ چل اب آپ کو چیز سمجھ آئی ہے فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے سمجھ آئی ہے یہ پولیٹیکل جرنلسٹ ہے اب ذرا فنڈنگ کی آپ اس ریکٹ کو سمجھیں انیل یادو کا میرے پاس ویڈیو پڑا ہوا ہے آواز آفیشیل کے اوپر جو کہ نیوز نیشن کا 8 سے 10 سال کا جرنلسٹ تھا پترکار تھا انیل یادو کہتا ہے کہ گودی میڈیا کو پیسے دیے جاتے ہیں ویلفیئر کے نام پر ایجوکیشن کے نام پر کروڑوں روپے 5 کروڑ 8 کروڑ سادہ سی بات ہے کہ دیا جاتا ہے اس پیسے کو دیا جاتا ہے میڈیا ہاؤسز کو میڈیا ہاؤسز میں ایسے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان جرنلسٹ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایسے اینٹی اسلام ایلیمنٹس کو ڈھونڈنا ہے اور ان کو ایکٹیو کروانا ہے سوشل میڈیا پر اور مین سٹریم میڈیا پر ان کے پروگرامز کروانے ہیں وہ جرنلسٹ وہ پترکار ایسے یوٹیوبر سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رابطہ کرنے کے بعد منتھلی ان کی سیلری لگاتے ہیں یا جو بھی کمیشن ہوتی ہے اس میں ان کو اسلام کے خلاف کام کرنے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں یہ ہے میڈیا یہ ٹرائل اپنے منہ سے بول گیا سارا کچھ اب یاد رکھیں اگر گورنمنٹ ڈائریکٹ ایسے لوگوں کو ہائر کرے گی تو ریڈار کے اندر آ جائے گی مگر وہ میڈیا ہاؤسز کو ایڈورٹائزمنٹ کے نام پر مارکیٹنگ کے نام کے اوپر پیسے دیتے ہیں فنڈز دیتے ہیں ایجوکیشن کے نام پر اویئرنیس کے نام پر کیمپین کے نام پر پیسے دیتے ہیں وہ جرنلسٹ جیسے طفیل چوتڑ ویدی کیا ہے طفیل چوتڑ ویدی بھی بیسیکلی جرنلسٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے طفیل چوتڑ ویدی یہ جو جے پور ڈائلاگز ہیں مادھوری دکشت کا نیوگی پتر سنجے دکشت یہ کس کیٹیگری کے اندر آتا ہے جرنلسٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے انکر آریہ بہت بڑا جناب آریہ سماجیوں کا کھبا وہ کس کیٹیگری کے اندر آتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو جرنلزم کیٹیگری کے اندر سمجھتا ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے فنڈنگ کی جن کو پیسے دیے گئے پورے ایک جو ہے نا وہ فنڈ ریز کیے گئے اور اس کے بعد انہوں نے پک کیے بندوں کو کہ کون سے بندے ہیں جن کو ہم اسلام کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں پہلے حارث اور اپنا جلاب کمال جو ہے اس کے اوپر پیسہ لگایا گیا ان کو فنڈنگ کہیں اور سے آنا شروع ہو گئی ان کو فنڈنگ کہیں اور سے آنا شروع ہو گئی ان کو خالستانیوں سے فنڈنگ آنا شروع ہو گئی کیونکہ وہ لوگ کینیڈا میں بڑے سٹرونگ ہیں یو کے میں سٹرونگ ہیں آسٹریلیا میں سٹرونگ ہیں ریفرینڈم چل رہا ہے انہوں نے پیسے پھینکے انہوں نے ہندوتوا کے خلاف بات کرنا شروع کر دی یہ سب پیسے کی گیم ہے کوئی آئیڈیولوجی کوئی بیس کوئی مورل ویلیوز کوئی ایتھکس کچھ بھی نہیں ہے دھندا پیور دھندا ان کو کیا لگتا ہے ہمیں سمجھ نہیں پڑ رہی کیا چل رہا ہے ہمیں سب پتا ہے انہوں نے ان کے خلاف بولنا شروع کر دیا اب یہ یاد رکھیں جرنلسٹ کی ٹیکنیک کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیوٹرل شو کرتا ہے اور نیوٹرل شو کر کے تماشا لگاتا ہے خیر پروگرام کی طرف واپس چلتے ہیں تو یہ ساری بات تھی جس کو ہمارے لوگوں کو سمجھنا ضروری تھا اس سے بات میں اس لیے کر رہا تھا جب اس نے بولا میں پترکار ہوں اور اس نے تھوڑی سی 3-4 اشارے مجھے دیے تو میں نے چاہا میں اس سے بلواؤں مگر جب اس نے سننے کی بجائے اپنا شوشہ چھوڑنا شروع کر دیا تو ہم نے کہا جناب جا پاج جا تو ان سے اتنا ہی آپ کے پاس انفارمیشن آ گئی نمبر 1 نمبر 2 اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ فوکسڈ اسلاموفوبیا اور ہیٹ سپیچ جو ہے اس کے مطابق کام کر رہے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ ان لوگوں کو لے کر چل رہے ہیں جن کے اوپر ان کو یقین ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہی گالی گلوچ کرتے رہیں بس ادھر ادھر کی بات نہ کریں سمیر کو کیوں نہیں پیسے دے رہا کہتا ہے میں سمیر کو نہیں دے رہا کیونکہ سمیر کے بارے میں پتا چل گیا تھا اندر کھاتے بیک اینڈ پر جب میٹنگز ہوئی ہیں تو پتا چلا ہے کہ سمیر ایک لوز کینن ہے یہ میں بات نہیں کر رہا ایڈم سیکر نے بولا ہے سمیر ایک لوز کینن ہے یہی وجہ ہے کہ سمیر سٹارٹ کے اندر کوشش کر رہا تھا کہ میں کسی طریقے سے بھی دھرم قبول نہ کروں تاکہ مجھے جواب دینا پڑے گا مگر چونکہ اب وہ ان ہو چکا تھا
کمزور ہے انڈیا کے اندر، تھوڑا سا اس طریقے سے اس نے ٹیکنیکلی نہیں چلا چیزوں کو لے کر، پھنس گیا. اب اس کو سہارا چاہیے تھا، اس نے ہندوازم قبول کر لیا. جس نے یہ سمجھنا ہے، میں نے اس کے اوپر 5-6 پروگرام کیے ہوئے ہیں پوری پالیٹکس کے اوپر. ایکس مسلم ایکسپوز کے نام سے پلے لسٹ بنی ہے، آواز حق لائیو پر بھی پڑی ہے، آواز حق آفیشیل بھی پڑی ہے. جس نے اس پورے کے پورے پیٹرن کو، پالیٹکس کو اور پیچھے پورے ایک میپ کو سمجھنا ہے، وہ پروگرامز دیکھ سکتا ہے، اس کو پتا چل جائے گا. خیر آگے بڑھتے ہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں ایڈم سیکر کا وہ فین ہے، نہیں تو ہم پروگرام کو پھر اپنی ترتیب کے اعتبار سے لے کر چلیں گے. TR7 ہمارے ساتھ موجود ہے. جی بھائی. ہیلو مفتی صاحب، مجھے تھوڑا دیر بات لے سکتے ہیں کیا پلیز؟ میں تھوڑا مفتی صاحب آپ مسلمان ہیں یا نان مسلم ہیں؟ نہیں، میں تو نان مسلم ہوں. نان مسلم ہے. آپ کو تھوڑی دیر بعد خیریت سے لوں؟ نہیں مطلب میں تھوڑا بہت کچھ کھا رہا ہوں، اس لیے تھوڑا. چلیں کھا لیں آپ کھا لیں. لو جی آگے بڑھتے ہیں. آج کی گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں. کہاں بات ختم ہوئی تھی؟ بات ختم ہوئی تھی اس چیز کے اوپر کہ قسم ورڈ جو ہے اس کا میننگ کیا ہے. اب توجہ کر لیں، ٹاپک یہاں سے ہمارا دوبارہ شروع ہونے والا ہے. جو اوریجنل ٹاپک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا یا قسم تھا، اوریجنل نام کیا تھا، یہاں سے بات شروع ہونے لگی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، سوال یہ اٹھتا تھا کہ اس کا میننگ کیسے تلاش کیا جائے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس کا میننگ وہیں آرٹیکل کے اندر موجود تھا، مگر افسوس کے ساتھ جس کو ایڈم سیکر نہ دکھانا چاہتا تھا نہ بتانا چاہتا تھا. مگر ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ ہم بھی تو کسی مرض کی دوا ہے نا جی. ہم اس کا علاج کیے دیتے ہیں. پہلے آپ کو آرٹیکل لے کے چلتا ہوں اور اس کے بعد دکھاؤں گا کہ اس نے ڈاج کیا کیا لوگوں کو کہ جی گوگل پر چلتے ہیں، گوگل پر اوہو گوگل پر نہیں مل رہا. اب میں آپ کو اپنی پسند کا دکھاؤں گا. تو پہلے آپ کو میں آرٹیکل دکھاتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں. تو آپ نے اب باقاعدہ ہم پھر دوبارہ اس ٹاپک کی طرف یعنی تحقیقی جواب کی طرف آ گئے ہیں، اوریجنل آنسر کی طرف. میں نے کچھ سوالات جو تھے عیسائیت کے اوپر وہ رکھ دیے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم چلتے ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ ٹھیک ہے جی. اس کو زوم کر کے میں پھر آپ کو دکھاؤں گا. او بھائی سائٹ ٹک جانا، سائٹ ہی نہیں ٹکتی. ہاں یہ دیکھ، کانا اسمہ هو قسم، یہ قسم تھا. اب اس نے کہا قسم کا میننگ کیا ہے، قسم کا میننگ کیا ہے. سوال یہ اٹھتا تھا کہ قسم کا میننگ تو یہاں آگے لکھا ہوا ہے، یہیں پر تو لکھا ہوا ہے، تو یہ گوگل کی طرف کیوں گیا؟ آپ ذرا سننا یہ میننگ کرتے ہوئے کیسے گیا ادھر. یہ دیکھو. اب قسم کو اگر ہم translate.google.com میں جائیں اور اس کی ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں ٹرانسلیشن نہیں ملتی. اسکالر آف اسلام گوگل ٹرانسلیشن پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، کسی طریقے سے اس قسم کی چیزوں کی ٹرانسلیشن گوگل ٹرانسلیشن سے ہٹا دی جائے. ویری گڈ. اسکالرز آف اسلام جو ہیں وہ بڑا زور دیتے ہیں کہ اس طرح کے جو ورڈز ہیں جیسے قسم ہے، اس کو جناب ہٹا دیا جائے گوگل سے. واہ، ویلے بیٹھے ہیں نا اسکالر سارے اسی چکر میں ایک قسم ورڈ کو ہٹا دے تاکہ اس سے پتہ نہ چلے. تو پہلے آپ کو ہم دکھاتے ہیں اس آرٹیکل کے اندر ہی میننگ لکھا ہوا تھا، مگر یہ گوگل پر کیوں گیا ہے. اب ذرا دیکھنا یہ آرٹیکل کے اوپر قسم یہ، اور آگے ہے وحی کلمتن عربیتن قدیمتن، یہ ایک کلاسیکل عربک ورڈ ہے، نیم ہے. تعنی جس کا مطلب ہے المعطی، وتعنی الجموع للخیر، اور اس کا مطلب ہے خیر کا جمع کرنے والا. یہ دونوں معنی اس کے لکھے ہوئے ہیں. نہیں یقین؟ چلو گوگل ٹرانسلیٹ بڑا پسند ہے نا جی سناتنیوں کو، جن کو ایڈم سیکر بڑا پسند ہے جی، گوگل ٹرانسلیٹ کر کے دکھاتا ہے. لو جی یہ ورڈ میں اٹھاتا ہوں، یہ اتنا ٹھیک ہے. اس کو کرتے ہیں کاپی پیسٹ اور اس کو روکتا ہوں میں یہاں. اور اب میں گوگل پہ شیئر کرنے سے پہلے آپ کو گوگل دکھا دوں تاکہ آپ کو ہم دکھا سکیں کہ گوگل کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھو جی گوگل دکھا دیا آپ کو، یہ گوگل دیکھ لیا آپ نے جی. اس کو ہم کر لیتے ہیں زوم تاکہ سب کو نظر آئے. اسکرین پہ آ گیا، کلیئر ہو گیا.
اب یہ گوگل ٹرانسلیٹ آپ نے دیکھنی ہے سناتنیوں، اسپیشل آپ کے لیے کر رہا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن ہم حجت تمام کر سکیں کہ تمہیں سمجھانے والے موجود تھے. یہ دیکھو کاپی پیسٹ، وہی ورڈ لکھا ہے قسم وہی کلمۃ عربیۃ قدیمۃ تعن الموت. اس کی ٹرانسلیشن دیکھو اور زوم کرتا ہوں. قسم اس نے لکھا ہے کیونکہ عرب نہیں دیا. وچ از این اینشینٹ عربک ورڈ میننگ دا گیور، میننگ دا گیور وچ مینس، اور دوسرا مطلب گیدرنگ فار گڈ. لو اے گوگل میں اس ورڈ کی ٹرانسلیشن سامنے آ گئی کہ اس کا میننگ کیا ہے. پورا میں نے وہ رکھا سامنے ہیں، دیکھ لیں سناتنیوں یہ کیا چکر ہے. اچھا اب یہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ ہیں نا اسکالر اسلامک، بڑے بڑے اسکالر، وہ گوگل پر بڑا زور دیتے ہیں کہ اس کی ٹرانسلیشن نہ بتائیں. یہ سنیں ذرا دوبارہ. اب قسم کو اگر ہم translate.google.com میں جائیں اور اس کی ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں ٹرانسلیشن نہیں ملتی. اسکالر آف اسلام گوگل ٹرانسلیشن پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں کسی طریقے سے اس قسم کی چیزوں کی ٹرانسلیشن گوگل ٹرانسلیشن سے ہٹا دی جائے. کس قسم کی ٹرانسلیشن جی؟ اس قسم کی ٹرانسلیشن کہ قسم ورڈ جو ہے اس کی ٹرانسلیشن گندگی یا ڈرٹ وہاں پر کیوں نہیں دکھائی. یہی مقصد ہے نا، یہی کہنا چاہ رہا ہے. مثال کے طور پر ابھی آپ دیکھیں آپ کی اسکرین پر ہم لکھتے ہیں قسم، یہ لکھا میں نے آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے نا نیچے، ذرا بتاتے رہے مجھے. یہ قسم ہم نے لکھا انگلش میں تو اس کا کوئی میننگ نہیں آیا، ٹھیک ہے. اب یہ میننگ نہیں آیا تو اس نے کہنا شروع کر دیا جی او ہو اسکالرز آف اسلام نے بڑا مسئلہ کر دیا کہ یہاں پر اس کا میننگ آنا چاہیے تھا ڈرٹ، گندگی، وہ نہیں آیا ہے. اب گوگل بےچارا اسی کی طرح ہی غائی ہے جس کو پتہ ہی کچھ نہیں. گوگل کو کیا پتا ہے؟ گوگل تو بچے کی طرح ہے، اس کو جو سکھاؤ گے وہ آگے بتا دے گا آپ کو. آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں کہ یہاں پر وہ مانا یہ اے ایڈم سیکر، یہ دیکھ اسکرین پہ دیکھ، اے گوگل وہ میننگ نکال. اسکالرز آف اسلام نے بڑی کوشش کی کہ اس کا میننگ نہ آئے. اے دیکھو ذرا یہ دوسرا ورڈ ڈالا ہے، کیا لکھا ہے؟ گاربیج، قسامہ. گاربیج آ گیا ورڈ. تو قسم ورڈ کا میننگ کیوں نہیں آیا؟ یہ سوال ہے. جب قسامہ کا گاربیج آ گیا ہے تو قسم کا کیوں نہیں آیا؟ آج ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ ورڈ کیوں نہیں آیا، اس کے پیچھے ریزن ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک ریزن یہ لے لیں ابھی لائیو، یہ میں نے لکھا قسم، وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ یعنی انگلش میں اس کو پرناؤنس کر رہا ہے کتھم. اب قسم کی ٹرانسلیشن وہ دے نہیں رہا، اس کو قسم کی ٹرانسلیشن دینی چاہیے. نہیں سمجھے؟ لے کے چلتا ہوں آپ کو کہیں اور. ابھی آپ نے دیکھ لیا، میں نے آرٹیکل دکھایا آپ کو، اس کی ٹرانسلیشن بھی دکھائی کہ وہیں پر ایسا بیوقوف اس نے سناتنیوں کو بنایا ہے جس آرٹیکل سے پڑھ رہا ہے اسی آرٹیکل میں اس کا میننگ لکھا ہوا ہے جو کہ بہت اچھا میننگ ہے، مگر ان کو تو اسلام کے خلاف بک بک کرنی ہے، ان کے دلوں کے اندر تو چور ہے، اسلام کے خلاف نفرت ہے. یہ کیوں آپ کو دکھائیں گے؟ کیوں دکھائیں گے؟ کیوں دکھائیں گے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایڈم سیکر کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے؟ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، ایڈم سیکر کو واقعی نہیں پتا تھا. یہی وہ سرپرائز، ایکسائٹمنٹ سرپرائز تھا جو میں نے آپ کو ویڈنسڈے کو دیا تھا کہ ایڈم سیکر کو پتہ ہی نہیں ہے اس آرٹیکل میں جہاں قسم کا میننگ لکھا ہوا ہے وہ اس کو سورسز سمجھ رہا ہے، بکس کے نام سمجھ رہا ہے. اے دیکھو اسکرین کے اوپر یہ المطئی کے اندر مجموع الخیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ محمد کا اصل نام یہ تھا. میں نے آپ کو مجموع الخیر اس کے علاوہ 3 اور جگہوں سے دکھایا کہ محمد صاحب کا نام قسم بن اللہ تھا. او عقل کے اندھے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ المعطی الجمول الخیر ایک کتابوں کے نام نہیں ہے کہ جہاں سے تو نے دکھا دیا ہے یہ قسم ورڈ کے میننگ ہیں. اس نے یا تو جاہل ہے یا جھوٹا ہے، دونوں میں سے جو فیصلہ کرنا ہے وہ سناتنی کر لیں جو اس کو بڑا مانتے ہیں کہ یا تو یہ جاہل ہے یا یہ جھوٹا ہے.
اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قسم ورڈ کا میننگ کیا ہے. چلو کوئی بات نہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار دکھایا تو تھا اس نے, ہو وہاں بڑے بڑے سناتنی چیخ اٹھے تھے, یار اس نے ڈکشنری سے دکھا دیا تھا نا, اس نے تو ڈکشنری سے دکھا دیا تھا کہ اس کا مطلب ڈرٹ ہے, فلانا ہے, ٹمکانا ہے. چلو دیکھتے ہیں اس نے کیا ترجمہ دکھایا تھا, یہ دیکھ لیتے ہیں. لو جی, آپ کی اسکرین کے اوپر میں دکھانے لگا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد نہیں تھا, قسم تھا, اور قسم ورڈ کا میننگ کیا نکلا ہے یہ آپ کی اسکرین کے اوپر 12 سیکنڈ کی ویڈیو ذرا دیکھ لیں. اگر ہم قسم کی ٹرانسلیشن یہاں پہ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈرٹی. وکانا ولد یکانی اباؤ قسم, their daddy was a dirty daddy. اباؤ قسم. ٹھیک ہے جی, یہ میننگ اس نے ڈکشنری سے دکھایا. میں نے یہاں پر اوپر ایک ورڈ لکھا تھا, قسم از اکول ٹو ڈرٹ, ریمبر دس. دوبارہ دیکھیں اور آپ نے اس کو نوٹ کر لینا, دوبارہ دیکھیں ویڈیو. اگر ہم قسم کی ٹرانسلیشن یہاں پہ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈرٹی. وکانا ولد یکانی اباؤ قسم, their daddy was a dirty daddy. اباؤ قسم. ٹھیک ہو گیا جی, قسم ورڈ بول رہا ہے اور قسم ورڈ کی ہی ٹرانسلیشن دکھا رہا ہے, اس کی ٹرانسلیشن ڈرٹ دکھا رہا ہے. اب آپ کہیں گے ورڈ تو وہاں پر ہمیں کیسے پتا چلے گا قسم ورڈ کا ڈرٹ ہے؟ تو میں آپ کو فرق بتا دیتا ہوں کہ اس نے خود جن لوگوں سے لیا ہے, جن لوگوں کو پتا ہے کہ یہ نام کیا تھا, قسم ورڈ ہے, قسم نہیں. یہ یاد رکھیں, اس کو پرناؤنس کرنا نہیں آتا, یہ قسم کی بجائے قسم پڑھ رہا ہے. اور جن لوگوں کی مکھی پر مکھی ماری ہے وہ قسم پڑھ کر قسم کی ٹرانسلیشن دکھا رہے ہیں. آپ نے چیک کیا ہے دشمنی اسلام سے؟ نام بولتے ہیں قسم, ٹرانسلیشن دکھاتے ہیں قسم. کمال ہو گیا, ایک نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا. ابھی فرق آپ کو بتاؤں گا, پہلے آپ سن لیں کہ عربی میں کیا نام کی پروناؤنسیشن ہے اور یہ کون سا نام لے رہا ہے. آپ خود سننا, جس عربی نے اس کو یہ ریفرنسز یا جہاں سے اس نے چوری کی ہیں وہ کیا نام کی پروناؤنسیشن کرتے ہیں اور یہ کیا کر رہا ہے. اسی ویڈیو کے اندر وہ قسم کر رہا ہے, یہ قسم کر رہا ہے. سنیں ذرا. ركزوا معايا يا احبائي. Listen to this very carefully. ان اسم محمد That our prophet was, his name was كان قثم ابن عبد الله. Qasim bin Abdullah. اوہ, اس نے بہت غلط کام کیا. ٹھیک ہے جی, اس بندے نے بولا قسم اور یہ بول رہا ہے قسم. اب اس کا قصور بھی نہیں ہے, بیچارے کی عربی ضعیف ہے. سن Oh, لیں. no. My English is good enough, but my Arabic is very daif. But my Arabic is very daif. But my Arabic is very daif. ٹھیک ہے جی, تو سوال یہ ہے کہ ورڈ پڑھ رہا ہے, ورڈ ہے اوریجنل قسم, ٹرانسلیشن نکل رہی ہے قسم کی. ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا. اب میں قسم ورڈ کو ڈسکس کرنے لگا ہوں, یہ جانتے ہوئے بھی کہ جتنے ریفرنسز اس نے پیش کیے ہیں ان میں سے کوئی بھی اوتھینٹک نہیں تھا. کوئی بھی ایسا اوتھینٹک نہیں تھا کہ یہ ثابت ہو سکے. پوائنٹ نمبر 1 یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی نام قسم بن عبداللہ تھا. نمبر 2, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی نام قسم بن عبداللہ تھا. نمبر 3, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 سال تک نام قسم بن عبداللہ رہا. نمبر 4, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد نبوت ملنے کے بعد قسم بن عبداللہ نام چینج کیا. اور نمبر 5, قسم رسول اللہ کا اوریجنل نام تھا, محمد ٹائٹل ہے, اوریجنل نام نہیں ہے. یہ 5 سوالوں کے اوپر کوئی ایک بھی یہ جنون اوتھینٹک ریفرنس سنگل یہ پیش نہیں کر سکا. ٹھیک ہو گیا. اب آگے بڑھتے ہیں. اب ہم قسم ورڈ کو جو اس نے سمجھایا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں قسم ورڈ کے اوپر ملٹیپل چیزیں پیش کروں, آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں جس میں اس نے یا تو دھوکہ دیا یا یہ جاہل ہے. اب دونوں چیزوں میں سے سناتنی فیصلہ کریں.
کہ یا یہ جاہل ہے یا یہ جھوٹا ہے. پتہ ہے کون سی چیز ہے؟ آپ کی اسکرین کے اوپر. قسم کی ڈیفینیشن المعانی کے اندر دیکھتے ہیں. یہاں پہ بھی قسم نہیں. کدھر ہے قسم؟ قسم 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 کدھر ہے یار؟ قسم دکھاؤ نا بھائی. اچھا یہاں پہ بھی ہمیں نہیں ملا. یہاں پہ قسم ملا. قسم تو کوئی نہیں ہے جی. یہاں پہ بھی قسم کو بیان نہیں کر سکے. ٹھیک ہے جی. دوبارہ سنیں ذرا, آپ کو پتا چلے کہ اس نے 2 ڈکشنریز کا نام لیا ہے اور کہتا ہے دونوں ڈکشنریز کے اندر ہمیں نام نہیں مل سکا, قسم ورڈ کا میننگ نہیں مل سکا. دوبارہ سنیں تاکہ پھر میں بات کروں. قسم کی ڈیفینیشن المعانی کے اندر دیکھتے ہیں. یہاں پہ بھی قسم نہیں. کدھر ہے قسم؟ قسم 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 کدھر ہے یار؟ قسم دکھاؤ نا بھائی. اچھا یہاں پہ بھی ہمیں نہیں ملا. یہاں پہ قسم ملا. قسم تو کوئی نہیں ہے جی. یہاں پہ بھی قسم کو بیان نہیں کر سکے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم چلنے لگے ہیں ڈکشنریز کی طرف. 2 ڈکشنریز دکھائیں اس نے اور باقی سب میں سے کسی جگہ کے اوپر بھی اس کا میننگ ڈرٹ نہیں تھا. صرف ایک ڈکشنری کے اندر اس نے اس کا میننگ ڈرٹ دکھایا اور وہاں بھی نہیں اعراب دیا ہوا کہ یہ پتا چلے کہ یہ قسم ورڈ کا میننگ ہے یا قسم کا ہے. اس بیچارے کو, بدبخت کو, یہ نہیں پتا کہ ڈکشنری عربی زبان کے اندر چیک کیسے ہوتی ہے. جیسے ہندی کے اندر ماترائیں ہوتی ہیں, اسی طریقے سے عربی زبان کے اندر اعراب ہوتا ہے. وہ اعراب فیصلہ کرتا ہے کہ اس ورڈ کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ جاننا بڑا ضروری ہے. یعنی پیش, زیر اور زبر یا ساکن ہونا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس ورڈ کا میننگ کیا ہوگا. اب ذرا غور سے سن لیں. 2 ڈکشنریز میں کہتا ہے ہی نہیں, باقی کسی ڈکشنری کے اندر اس کو ملا ہی نہیں, انہوں نے ایرر دیا. ایک ڈکشنری, ریورسو ڈکشنری, اس کے اندر اس نے کہا کہ اس کا میننگ ملا ہے ڈرٹ, گندگی, اور اس میں بھی نہیں بتایا کہ اس کا اعراب کیا ہے. وہ ورڈ قسم ہے یا قسم. یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کے اندر تھوڑی سی بھی سنسیئرٹی ہے نا, وہ میری بات کو سمجھیں گے میں بات کیا کر رہا ہوں. یہ تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے. اچھا الحمدللہ, مجھے اصل میں تھوڑا فلو بھی ہے اور طبیعت بھی میری بوجھل ہے, مگر وعدہ تھا جمعے کا تو میں حاضری دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ بس قبول کر لے. اچھا پہلے دیکھ لیں, ڈکشنری کا میں نے 2 دکھا دیا. اب دوبارہ آپ دیکھیں گے, آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں ورڈ کا اعراب ہی نہیں دیا ہوا کہ وہ ورڈ قسم ہے یا قسم, جس کا میننگ یہ گندگی دکھا رہا ہے. اور وہ ڈکشنری کون سی ہے؟ کوئی آتھنٹک ڈکشنری کا ریفرنس ہی نہیں ہے وہاں پر. ذرا دیکھ لیں. اگر ہم قسم کی ٹرانسلیشن یہاں پہ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈلٹی. وکانا ولد یکانی اباؤ قسم. Their daddy was a dirty daddy. اباؤ قسم. یہدیکم اللہ و یصلح بالکم, جن لوگوں نے میری چھین کے الحمدللہ کا جواب دیا, اللہ جزائے خیر دے. اچھا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے وہ 2 ڈکشنریز جس میں اس نے کہا کہ میننگ ہی نہیں ہے. چلیں پہلے ان کو دیکھتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1, قسم ورڈ. اس کی ریسرچ بھی تھوڑی سی ہم کھول لینا جی, پراؤنڈ پٹی اس کی بھی تو کھولنی ہے نا, ایسے تو نہیں نا جانے دینا ہم نے, ہم بھی ایسے جانے نہیں دیں گے. او ہو, او بھائی او بھائی او بھائی, یہاں آنا ایسے, یہ اچھا جی. ذرا پول پٹی اس کی کھولیں جی, تاکہ سمجھ تو ہے نا کیا چل رہا ہے. یہ دیکھیں جی اسکرین, یہ المعانی ہے اوپر, یہ دیکھو یہ اوپر المعانی آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آگے چلے. یہ دیکھیں ایک قسم ورڈ لکھا ہوا ہے. کیا معنی ہے؟ فلان فی مشیہ, چلنے کے حوالے سے. لفلان من مالہ, ایسا شخص جو اپنے مال کو بہت زیادہ دیتا ہو. قسم الشیء, او بندہ جو اپنے مال کو جمع کرتا ہو, یعنی سوری مال کو نہیں, اشیاء کو, چیزوں کو. مال یہاں ذکر نہیں کیا, مال اوپر میں تھا, آتا میں آتا ہے. یہ عربک ڈکشنری دیکھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, اس کے صلے سے پتا چلتا ہے. یہ میں مالی ہی, یہ صلہ ہوتا ہے. فی مشی ہی, یہ صلہ ہے. یہ فی جو ہے, یہ میں لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو مسلمان ہیں, تاکہ ان کو پتا چلے کہ لغت دیکھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, اور سناتنی کو پتا چلے کہ یہ پھدو کھاتا نہیں ہے, یہ زندہ زبان ہے. ٹھیک ہے نا.
تو فلان فی مشی ہی، یہ فی جو ہے مشی، یہ ذکر کرتا ہے کہ اس کا میننگ کیا ہوگا یہاں پر. مم مالی ہی، یہ فیصلہ کرے گا یہاں اس کا میننگ کیا ہوگا. جمع جہاں پر اس کا صلہ ہمیں ظاہر نہیں پتا چل رہا، وہاں یہ پتا چلے گا کہ اس کا عام معنی ہے جمع کرنا چیز کو. ٹھیک ہے جی. اچھا یہاں آ جائیں، یہ دیکھیں جی اب میننگ کیا ہے. یہاں سے ہم نے پڑھ لیا تھا کسم، کسم جمع، گندگی ہے کہیں، یہ المانی ہے اور یسودی کتیے معانی، معانی میں ملا نہیں. یہ دیکھیں ذرا اسکرین کے اوپر، ملا نہیں. قسم کی ڈیفینیشن المعانی کے اندر دیکھتے ہیں، یہاں پہ بھی قسم نہیں. کدھر ہے قسم؟ قسم 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 کدھر ہے یار؟ قسم دکھاؤ نا بھائی. اچھا یہاں پہ بھی ہمیں نہیں ملا. نہیں ملا. اگلی لائبریری والی میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں. لیں جی آگے میننگ دیکھتے ہیں. قسم، اے دیکھ قسم اور دوم، کاف پر پیش، سا پر زبر، قسم، القسم، القسم اس کا معنی ہے المعطاء، المعطاء بہت زیادہ عطا کرنے والا. القسم المجتمع الخلق، جو فزیک میں اپیرنس میں پرفیکٹ ہو. المجتمع الخلق، یہ ہے القسم ورڈ کا میننگ. اب آپ کو میرا وہ سوال سمجھ آئے گا جو میں نے اس سے چوتھا سوال پوچھا تھا کہ بتاؤ قسم نام کو چینج کرنے کی وجہ کیا تھی. اس کا میننگ دیکھ لو آپ. یہ نام کسی، چلو وہ سوال میں بعد میں رکھوں گا، تھوڑے لاجیکل سوال بھی میں نے رکھنے ہیں. یہ دیکھ لیا جی آپ نے، معنی کے اندر آپ کو مل گیا. نہیں ہے، معنی کے اندر نہیں ہے. دوسری سائٹ اس نے کون سی کہی تھی ذرا اس کو بھی دیکھ لیں. قسم کی ڈیفینیشن المعانی کے اندر دیکھتے ہیں، یہاں پہ بھی قسم نہیں. کدھر ہے قسم؟ قسم 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 کدھر ہے یار؟ قسم دکھاؤ نا بھائی. اچھا یہاں پہ بھی ہمیں نہیں ملا. یہاں پہ قسم ملا، قسم تو کوئی نہیں ہے جی. یہاں پہ بھی قسم کو بیان نہیں کر سکے. آپ نے دیکھا دوسری سائٹ اس نے دکھائی عربک لیکسیکون، عربک لیکسیکون کہتا ہے یہاں بھی نہیں ملا. لو یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. ٹھیک ہے پوری سائٹ ہی کر دیتا ہوں، کیا یاد کرے گا یہ. یہی سائٹ دکھائی جی. ٹھیک ہے یہی ورڈ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں قسم، یہی ورڈ لکھا ہوا ہے. اب اس ورڈ کو ہم پڑھنے لگے ہیں. ٹھیک ہے یہاں سے یہ ڈکشنری شروع ہونے لگی. کہتا تھا نا جی نہیں ہے، یہ دیکھو، یہ دیکھو یہ قسم ورڈ لکھا ہوا ہے فی مشی قسم. اب وہ علی فلان من مالی ہی، مال کے حوالے سے، جیسے میں نے صلہ کہا اعطاہ، جو بہت زیادہ مال عطا کرتا ہو. والشیء وہی ترجمہ جو معانی میں دکھایا جا رہا ہے، جو معانی میں دکھایا جا رہا ہے. اور یہ کون سی لغت ہے؟ المعجم الوسیط. یہاں یہ لکھا ہوا ہے اس کا نام، یہ 1998 میں چھپی، اکیڈمی آف دا عربک لینگویج، کائرو سے، ایجپٹ سے. معجم الوسیط یہ اسی ملک سے چھپی ہے جس ملک کے اعتراضات اکٹھے کر کے یہاں لا رہا ہے، مصری عیسائیوں کے. آگے چلو کیا لکھا ہوا ہے یہ. اب یہاں میں لاجیکل سوال بھی رکھ دوں گا، چلو کوئی بات نہیں، موقع آ گیا. المغرب فی ترتیب المعرب للمتردی قسم ابن ام رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے کا نام بھی تھا. یعنی قسم بن عباس ابن عبد المطلب، ابن عباس کے بیٹے کا نام تھا قسم. وہ چھوٹی عمر کے اندر فوت ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا، ان کا نام تھا. اب میرا یہاں پر ایک سوال ہے ہمارے سناتنیوں سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ایک منٹ کے لیے اگر مان لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قسم تھا، ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی آپ کے کزن کا نام قسم تھا، آپ کے نام سے پہلے. کیونکہ ادھر ادھر کے جو حوالے پکڑ کر تعویلیں کی ہیں، یوسف زیدان کا جو پیش کرتا ہے ادھر ادھر کا، اوریجنل تو پیش نہیں کر سکا کہیں بھی، یا جو بھی ادھر ادھر کہتے ہیں جی اللہ کے رسول کے چچا کا کزن کا نام بھی جو ہے وہ قسم تھا. میں اب سناتنیوں سے سوال پوچھنے لگا ہوں، یا وہ مسلمانوں سے جن کے دل میں کبھی شک ہے یا مرتد ہو گئے، مجھے بتاؤ اگر عربی زبان کے اندر، او سناتنیوں ایکس مسلموں، اگر عربی زبان کے اندر قسم ورڈ کا مطلب ہوتا ڈرٹ، گندگی، بھلا بتاؤ عربی زبان کے جاننے والے لوگ اپنی اولاد کا اتنا گندا نام کیوں رکھتے؟ کیا گوبر نام کا کوئی سناتنی ہے؟ کیا گاؤ موتر جس کو اتنا پوتر مانتے ہیں، موتر سنگھ یا موتر کمار، کوئی نام رکھا ہے کسی نے؟ کوئی
ٹٹی شرما نام کا کوئی